بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، ڈاکٹر محمد رفعت 8 جنوری 2021 کو شب کے 10 بجے کئی ماہ کی علالت کے بعد اس دنیا فانی سے عالم جاویداں کی طرف کوچ کر گئے اور اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچ گئے۔ ان کا انتقال یہ خاندان ہی کا نہیں، تحریک اسلامی ہند کا بلکہ عالمی تحریکات اسلامی کا خسارہ ہے۔ وہ صاحب علم و فضل بھی تھے اور شریعت کے بے حد پابند بھی۔ ان کی زندگی میں خلاف شرع کوئی عمل دیکھنے میں نہیں آتا تھا۔ یہ دونوں خوبیاں اللہ کے خاص بندوں ہی میں جمع ہوتی ہیں۔ امید ہے وہ بھی ان بندگان خاص میں ہوں گے۔ ڈاکٹر رفعت اپنے حلقہ احباب میں ایک ذہین فرد کا نام ہے۔ ان کے حافظے اور یادداشت کی بھی ستائش ہوتی رہی ہے۔ دوران تعلیم ہی سے ان کی یہ دونوں خصوصیات نمایاں تھیں۔ وہ سائنس کے طالب علم تھے۔ انگریزی زبان و ادب ان کا سبجیکٹ نہ تھا۔ اپنے ذاتی ذوق اور دور جدید کے افکار کے مسلسل مطالعے سے انہیں انگریزی زبان پر اس طرح قدرت حاصل تھی جیسے یہی ان کا موضوع ہو۔ وہ بغیر کسی تکلف کے انگریزی میں اظہار خیال کرتے تھے۔ جناب سید حامد حسین صاحب مرحوم سابق سیکرٹری جماعت اسلامی ہند اپنے وقت کے مانے ہوئے خطیب تھے۔ ان کی تقریر بڑی مربوط اور جدید و قدیم معلومات کی حامل ہوتی۔ کسی موقع پر ان کی تقریر کے انگریزی ترجمے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مجلس میں محمد رفعت موجود تھے۔ غالباً یہ ان کے زمانۂ طالب علمی کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ترجمے کی خدمت انجام دی۔ ترجمہ اس قدر بھرپور، عمدہ اور نفیس تھا کہ کوئی نقطہ چھوٹنے نہیں پایا۔ اس سے دیگر اصحاب کے علاوہ خود حامد حسین صاحب بھی متاثر ہوئے۔ حامد حسین صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور مستقبل میں ان سے بڑی توقعات کا اظہار فرمایا۔ خدا کا شکر ہے کہ رفعت نے اپنے بزرگ کی توقعات کو پورا کیا۔ ادھر کئی سال سے میرے خطابات کے انگریزی ترجمے کی خدمت بھی وہ انجام دے رہے تھے۔ اس کے لیے وہ نوٹس نہیں لیتے تھے بلکہ پوری تقریر ان کی یادداشت میں محفوظ ہوتی۔ ایسا بہت کم ہوا کہ کوئی نقطہ ترجمے سے رہ گیا ہو۔ ایک اور بات یاد آ رہی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعض اسلام پسند طلباء نے جو اونچے درجات کے تھے، جن کے سبجیکٹ ایک دوسرے سے مختلف تھے، مجھ سے عربی پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں آمادہ ہو گیا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک کمرہ استعمال کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ بعد مغرب کلاس ہوتی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ سب طالب علم ہیں، کلاس کی حاضری اور اپنے سبجیکٹ کی تیاری آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہاں صرف 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا اور کوئی ہوم ورک نہ ہوگا۔ جو طلبہ شریک درس تھے، ان میں رفعت سب سے آگے تھے۔ جو جملے یا صرف و نحو اور گرامر کے قواعد بتائے جاتے وہ ان کے ذہن میں محفوظ ہوتے، دوبارہ یاد دہانی کی ضرورت نہ پیش آتی۔ یہ سلسلہ چند ماہ ہی جاری رہ سکا
بعد میں رفعت نے خود سے اپنی عربی بہتر بنانے کی کوشش کی، اس سے انہیں فہم قرآن میں مدد ملی۔ ڈاکٹر رفعت کی قابلیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ امتحان کے ایام میں فزکس کے اپنے ہی درجے کے طلباء کی وہ کلاس لیتے، ایک استاد کی طرح امتحان کی تیاری کراتے۔ وہ کلاس میٹ کے ساتھ ان کے ٹیچر بھی تھے۔ پختہ فکر اسلامی۔ ڈاکٹر رفعت جماعت کے بنیادی فکر کے حامل، اس کے بہترین وکیل اور ترجمان تھے۔ وہ کسی بھی مجلس میں بے خوف اس کے اظہار کا حوصلہ رکھتے تھے۔ انہوں نے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی فکر کو پوری طرح جذب کیا تھا۔ مولانا اسد الدین اصلاحی کی تحریریں بھی ان کے فکر کو مضبوط کرنے میں معاون رہی ہیں، البتہ اس کے حوالے ان کے مضامین میں کم نظر آتے ہیں۔ وسعت مطالعہ۔ ڈاکٹر رفعت کا مطالعہ کافی وسیع تھا۔ ان کی ذاتی لائبریری میں مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا خاصا قیمتی ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنی علالت کے زمانے میں بہت سی اہم کتابیں دوسروں کو دے دی۔ ڈاکٹر رفعت نے افکار مغرب کا وسیع مطالعہ کیا تھا۔ وہ ان افکار سے متاثر اور مرعوب نہیں تھے، ان کی نظر ناقدانہ تھی۔ وہ ان کی افادی پہلوؤں سے بھی اور خامیوں سے بھی بخوبی واقف تھے اور اس کے برملا اظہار کی جرأت رکھتے تھے۔ ان کی یہ جرأت فطری تھی۔ آسانی سے کسی فکر و خیال سے متاثر ہونا ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ علامہ اقبال اور مولانا مودودی نے جس طرح مغرب کو چیلنج کیا، اس سے ان کی ضرورت بے باکانہ کو تقویت حاصل ہوئی۔ انہوں نے علامہ اقبال کے اردو کلام کا بار بار اور گہرائی سے مطالعہ کیا تھا۔ بعض اوقات اس کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ مولانا مودودی کی تنقیحات اور تفہیمات جیسی کی تصانیف نے انہیں مغرب سے خطاب کا سلیقہ سکھایا۔ ان کا شمار ہمارے ان اصحاب دانش میں ہوتا ہے جو جدید تعلیم یافتہ طبقے کی فکری الجھنوں کو رفع کر سکتے اور دلائل سے اسلام کی حقانیت ثابت کر سکتے ہیں۔ رفعت کی ذہنی برتری کی ایک مثال یہ ہے کہ دور حاضر میں پوسٹ ماڈرنزم کا بڑا چرچا تھا اور اب بھی ہے۔ ہمارے بعض دوست احباب بھی اس سے متاثر تھے، حالانکہ وہ موجودہ فکری ناکامیوں اور اس کی تباہ کاریوں کا ایک مجہول سا رد عمل ہے۔ میں نے رفعت سے اس کا اظہار کیا تو انہوں نے اس کی تائید کی اور میرے کہنے پر ایک جامع تحقیقی مقالہ تحریر کیا جو تحقیقات اسلامی جنوری تا مارچ 2019 میں شائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین نے اپنی تصنیف قرآن اور علم جدید میں ڈارون، میکڈوگل، فرائیڈ، کارل مارکس اور میکاولی کو دور جدید کے فکری اساتین کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور قرآن مجید کی رہنمائی فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے رفعت سے اس کتاب کا ذکر کیا اور کہا کہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے بہت سے اسلامی دانشور بھی متاثر ہیں اور اسے حقیقت واقعہ تصور کرتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اپنے مضامین میں اور مولانا وحید الدین خان نے اپنی کتاب علم جدید کا چیلنج میں اس کی کمزوریاں واضح کی ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے باوجود جدید معلومات اور تحقیقات کی روشنی میں اس پر مزید بحث و گفتگو کی ضرورت ہے۔ اس پر انہوں نے بہت ہی مدلل اور بیش قیمت مقالہ سپرد قلم کیا جو تحقیقات اسلامی جنوری مارچ 2020 میں شائع ہو چکا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ فرائیڈ پر بھی اسی طرح کی کوئی چیز ضبط تحریر میں لائیں، لیکن اللہ کی مرضی کس کی نوبت نہیں آئی۔ غیر معمولی قوت کار۔ ڈاکٹر رفعت کے اندر غیر معمولی قوت کار تھی، ایسے کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ وہ جامعہ کی تعطیلات کا استعمال زیادہ تر جماعت کے اجتماعات کے لیے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جامعہ میں شنبہ اور یکشنبہ 2 روز کی تعطیل ہوتی ہے۔ ادھر چند سال سے ان کا معمول تھا کہ ان 2 دنوں میں انہیں کسی دعوتی یا تربیتی پروگرام میں مدعو کیا جاتا تو اس میں ضرور شریک ہوتے اور ان 2 دنوں میں انہیں کئی تقریریں کرنی پڑتی۔ دوشنبے کو ان کی واپسی ہوتی تو وہ سیدھے جامعہ پہنچ جاتے اور تدریس کے فرائض انجام دیتے، شام کو گھر واپس لوٹتے۔ یہ پروگرام ممبئی، چنئی، بنگلور، کلکتہ، کالیکٹ جیسے دور دراز مقامات کے بھی ہوتے۔ ظاہر ہے اس میں کھانے اور ناشتے کا کوئی اہتمام نہ ہوتا، لیکن واپسی کے بعد وہ تازہ دم ہوتے اور معمول کے مطابق ان کی مصروفیات شروع ہو جاتی۔
ایسا محسوس ہوتا کہ انہیں سستانے یا آرام کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ انہوں نے گھر پر بھی کبھی تکان کا اظہار نہیں کیا۔ میقاتی پالیسی کی ترتیب میں شرکت۔ وہ 1999 میں جماعت کی مرکزی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے۔ ادھر کئی میقات سے جماعت کی پالیسی اور پروگرام کی ترتیب کے لیے شورا جو کمیٹی تشکیل دیتی اس میں وہ ضرور شامل ہوتے۔ اس کی ترتیب میں ان کا بڑا دخل ہوتا۔ شورا کے اجلاسوں میں ان کا رویہ انتہائی قابل ستائش ہوتا۔ کسی نقطے سے ان کو اختلاف ہوتا تو اسے دلائل سے بیان کرتے، اگر کسی چیز سے اتفاق نہ ہوتا تو اس سے بد دل نہ ہوتے، بلکہ تھوڑی ہی دیر میں ایسا لطیفہ یا شگوفہ چھوڑتے جس سے مجلس زعفران زار ہو جاتی، اور پھر سنجیدگی سے ایجنڈے کے دوسرے امور پر اظہار خیال کرتے۔ ڈاکٹر رفعت امت مسلمہ کے مقصد وجود اور جماعت کے نصب العین کی پرزور وکالت کرتے، لیکن موجودہ حالات میں اسلام کے لیے راہیں تلاش کرنے کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا تھا۔ اختلاف و اتفاق کے باوجود اجتماعیت اور نظم اجتماعی کی دینی اور شرعی اہمیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب بھیڑ ریورس الگ ہوتی ہے تو آسانی سے بھیڑیے کنی والا بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر رفعت کے اظہار خیال میں زور خطابت نہ ہوتا، بلکہ ان کا انداز بیان خلق شبنم کی طرح ہوتا۔ ان کی کوشش ہوتی کہ موضوع کے تمام جوانب زیر بحث آئیں اور ان کے حق میں دلائل فراہم کیے جائیں۔ غیر متعلق باتوں سے اجتناب کرتے۔ سوال و جواب میں بھی یہی انداز ہوتا۔ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی۔ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کی تاسیس جن افراد کے ذریعے ہوئی ان میں وہ بھی شامل تھے۔ شروع ہی سے خازن کا منصب انہیں حاصل تھا، لیکن مالیات کے لیے تگودو ان کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ یہ خدمت انجام نہیں دے سکے۔ البتہ ان کا فکری تعاون اسے مستقل حاصل رہا۔ اس طویل عرصے میں شاید ہی وہ اس کے کسی اجلاس سے غیر حاضر رہے ہوں۔ علی گڑھ ان کے خاندان کا وطن ثانی ہے، اس لیے علی گڑھ ان کی بکثرت آمد و رفت رہتی۔ وہ علی گڑھ جاتے تو عموماً ادارہ پہنچتے اور وہاں کے محققین اور اسکالرز کی علمی رہنمائی کرتے۔ وہ تصنیفی اکیڈمی کے بھی ذمہ دار تھے۔ ادارے کے محققین کے مضامین اور تصانیف ان کی نظر ثانی کے بعد مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشر سے شائع ہوتی رہی ہیں۔ وہ ہر کام تیزی سے کرنے کے عادی تھے، اس لیے ان تصانیف کی اشاعت بھی جلد ہو جاتی۔ ادارے کے لیے ان کی یہ خدمت ناقابل فراموش ہے۔ مسجد اشاعت اسلام کے وسیع صحن میں بعد نماز عشاء نماز جنازہ اس خاکسار نے پڑھائی۔ دل کی عجیب کیفیت تھی۔ اس وقت ایک عزیز ہی کی جدائی نہ تھی، بلکہ ایسے عزیز کی جس سے دنیا علم کی بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سخت سردی میں تقریباً 2000 کا مجمع تھا۔ میت جب گورستان پہنچی تو مزید ہزاروں افراد کا اضافہ ہو گیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خدا ترس سادہ مزاج انسان دلوں پر حکومت کر رہا تھا۔ اس میں کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، ان کی دعائیں اس کے لیے توشہ آخرت ثابت ہوں گی۔ اللہم اغفر اللہ۔ معلوم ہوا کہ حیدرآباد کے 3 مقامات پر ان کی غائبانہ نماز پڑھی گئی اور بنگلور میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی اور تعزیتی نشست رکھی گئی۔ اس طرح ہزارہ افراد کی دعائیں انہیں حاصل ہوئیں۔ امید ہے وہ ان کی مغفرت اور رفع درجات کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔ رفعت سے خلق خدا کی محبت کی وجہ ان کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ ان کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی، جس سے ملتے خندہ روئی اور بشاشت سے ملتے۔ وہ انتہائی منکسر المزاج اور خاکسار تھے۔ کوئی بات ناگوار بھی ہوتی تو خفگی کا اظہار نہ کرتے تھے۔ ان کے سامنے غالباً یہ حدیث رہتی تھی کہ غصے کو پی جانا سب سے تلخ گھونٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تحریری کاوشیں۔ ڈاکٹر رفعت اسلامی موضوعات پر اپنے عہد شباب ہی سے زبانی اظہار خیال کرتے رہے۔ مضمون نگاری کی طرف ان کی خاص توجہ نہیں رہی۔ 2009 میں ماہنامہ زندگی نو کی ادارت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے اسلام کے تعلق سے جدید ذہن کے سوالات کا جواب دینے اور اس کلام کا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی۔ زندگی میں ان کے شائع شدہ مضامین کے حسب ذیل 9 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کی 5 بنیادی خصوصیات،
عصر حاضر کے پرفریب نعرے، امت مسلمہ مشن اور خوششناسی، اسلامی تحریک، سفر اور سمت سفر، فرد، معاشرہ اور ریاست، اقامت دین کے تناظر میں امت مسلمہ کا نظام اجتماعی، علم و تحقیق کا اسلامی تناظر، دعوت اور جہاد، عصر حاضر کے تناظر میں مسلمان اور ہندوستانی ریاست۔ ڈاکٹر رفعت نے اسلامی تحریک اور سفر اور سمت سفر میں جماعت اسلامی کے طریقہ کار کی وضاحت کے لیے جماعت کے دستور کا حوالہ دیا ہے، جس میں صراحت کی گئی ہے کہ جماعت اپنے تمام کاموں میں اخلاقی حدود کی پابند ہوگی اور کبھی ایسے ذرائع یا طریقے استعمال نہ کرے گی جو صداقت و دیانت کے خلاف ہو یا جن سے منافرت، طبقاتی کشمکش اور فساد فی الارض رونما ہو۔ وہ تبلیغ و تلقین اور اشاعت افکار کے داعی ہوں۔ وہ تبلیغ و تلقین اور اشاعت افکار کے ذریعے سیرتوں کی اصلاح کرے گی اور اس طرح ملک کی اجتماعی زندگی میں مطلوبہ صالح انقلاب لانے کے لیے رائے عامہ کی تربیت کرے گی۔ انہوں نے اس سلسلے میں مولانا مودودی کے خیالات بہت تفصیل سے پیش کیے ہیں کہ اسلامی تحریک کو علانیہ ہی کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے خفیہ طریقہ کار یا زیر زمین انڈر گراؤنڈ سرگرمی کسی حال میں درست نہیں ہے۔ تحریک اسلامی کے کارکنوں سے اس سے بچنا چاہیے، انہیں عوامی تحریک چلانی چاہیے اور اس راہ میں جو بھی رکاوٹیں اور مشکلات پیش آئیں انہیں برداشت کرنا چاہیے۔ اس کی وضاحت جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کے بیانات میں بھی موجود ہے۔ اس خاکسار نے بھی اس پر اپنے مضامین میں اظہار خیال کیا ہے۔ ڈاکٹر رفعت نے میری کتاب اسلام انسانی حقوق کا پاسبان کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور اس پر مبسوط مقدمہ لکھا۔ یہ ترجمہ مرکزی مکتبے سے شائع ہو چکا ہے۔ وہ اپنے خیالات میں مضبوط تھے اور اس کے لیے دلائل رکھتے تھے، لیکن غور و فکر، عمر اور تجربات کے بعد ہر صاحب رائے اپنی رائے تبدیل بھی کرتا ہے یا اس سے ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ بعض باتوں میں انہیں اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اجتماعی زندگی کی اہمیت محسوس کرتے تھے، اس لیے اس کا ساتھ دیتے یا اختلاف سے اجتناب کرتے۔